اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ تربیت در نہج البلاغہ کے عنوان سے ہجری سال کے اس نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ آل محمد کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت میں آل محمد کی تعلیمات تفسیر و تشریح ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کی، اور قرآن مجید کی تعلیمات کا مقصد اور مشن اگر ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ رب کی ذات نے انسان کو انسان بنا کے بھیجا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان بس میرا ہی رہے۔ جس طریقے پہ ہم یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس معبود فقط اور فقط تیری ذات ہی ہے، وہ معبود بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ بس آپ اگر بندے ہوں تو فقط اور فقط میری ذات کے۔ یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ کا جملہ ادا کرتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دونوں طرف سے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ الہی ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں، ہماری یہ سعی ہے کہ ہم بس تیرے ہی بندے بن کے رہیں۔ تو ذات توحید بھی یہی اعلان فرماتی ہے کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری خلقت کا مقصد ہی یہی تھا، اور میں نے جس ہدف کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے وہ یہی تھا کہ آپ بس میرے رہیں۔ البتہ خلقت کا مقصد اور خلقت کا ہدف بعض اوقات ان الفاظ میں بھی یہ اظہار ہوتا ہے، اور ہماری زبان کی کوتاہی کی وجہ سے کہ شاید وہ کسی ہدف اور کسی مقصد کا محتاج تھا۔ نہیں، وہ ذات کائنات، وہ ذات توحید خداوند کریم ہر احتیاج سے پاک اور ہر احتیاج سے بری ہے، لہذا کبھی بھی کسی انداز میں بھی کسی بشر کا وہ محتاج نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم وجود خدا کی بات کرتے ہیں تو اس حد تک یہ ہے کہ وہ وجود میں جسم کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کا جسم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جسم ہو تو جسم کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، تو ہر حال سے میں خداوند کریم کی ذات احتیاج سے بری ہے، لہٰذا وہ کسی اعتبار سے بھی کسی بندے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک حکم ہے، اور وہ ہے چاہت ہے، ایک اس کی رضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ بس میرا بن کے ہی رہے۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ اگر انسان اس کا بن کے رہے تو یہ بھی انسانی کمال ہے، اور اس کو قرآن مجید نے متعدد بار اور مختلف اندازوں سے بیان فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ رہے گا وہ صاحب عزت اور صاحب کرامت و صاحب عظمت ہوگا۔ آل محمد نے سب سے بڑا کمال جو کیا ہے، اور ان کی سب سے بڑی کوشش جو یہ تھی، اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ پیغمبر اکرم کے اعلان کے مطابق ان کا مقصد اور ان کا مشن یہ تھا کہ ہم انسان کو خدا کے قریب سے قریب لے آئیں۔ اور پیغمبر اکرم نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ مقصد جو میں لے کے آیا تھا، یہ مشن جو میں لے کے آیا تھا، یا یوں کہیں کہ جس مشن و مقصد کے لیے ذات توحید نے مجھے بھیجا ہے، وہ مشن وہی ہے تزکیہ نفس، تہذیب نفس، اور انسانی کمالات کا انسان کو پتہ بتلانا، اور اس منزل مقصود تک اس کو پہنچانا۔ اب منزل مقصود تک جو اس انسان کا کمال ہے اس کو پہنچانے کے دو ذریعے ہیں، ایک بتلانا اور ایک لے کے جانا۔ اب بتلانے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے پہنچانا اور لے جانا، اس کے لیے امامت اور خلافت کا سلسلہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا، میں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے۔
دونوں کا کام بھی اس حدیث ثقلین میں واضح فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر تک یہ الگ نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ انسان بھی گمراہی اور ضلالت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ ان دونوں کا دامن تھامے رہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آل محمد کی تعلیمات کا مقصد اولین وہی مقصد قرآن ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم کو ذات توحید نے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان آیات میں اس قسم کی متعدد آیات ہیں، اس میں درمیانہ جو جملہ ہے وہ یہ ہے ویزکیہم۔ ذات توحید نے اپنے اس محبوب کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو ہر وقت تزکیے کا کام کرو۔ اور ذات توحید نے یہ نہیں کیا کہ کسی ایک وقت میں انسان کے لیے راہیں طے کر کے بیان کر کے اس کو چھوڑ دے، نہیں، ہر دور میں اس قرآن مجید کی حفاظت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ یہ ایک تحریری صورت میں آپ کے پاس ہر دور میں موجود رہے گا، اور ساتھ ہی امامت کی صورت میں بھی قیامت تک امامت کا اہتمام کیا ہے کہ آپ کے پاس اس راہ پر چلنے والے موجود رہیں گے۔ اور اس موضوع کو اگر لینا ہو تو بہترین آیات خود سورہ فاتحہ کی ہیں، اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا میں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ہر وقت ذات توحید نے ہر کسی کو کہا ہے کہ اگر میرے دربار میں حاضر ہونا ہے تو اس دعا کے ساتھ حاضر ہو کہ الہی ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ اور صراط مستقیم ہمیں بتاتا رہ۔ بعض بزرگان نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راہ مستقیم، ہمیں سیدھی راہ بتاتا رہ۔ تو بتانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ وہی ہوگا قرآن کی صورت میں، اور ایک ہے امام کی صورت میں لے جانا۔ نہج البلاغہ تربیت کا ایک بہترین، اس اعتبار سے ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ ادھر قرآن مجید کی تعلیمات کا جیسے پیغمبر اکرم نے اعلان کیا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو جناب امیر علیہ السلام سے بہتر بعد از پیغمبر کوئی معلم قرآن، مفسر قرآن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی شخص کو قرآن سے عشق ہے اور قرآن سے پیار ہے، جو حقیقت میں ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، تو اس عاشق قرآن کو اگر قرآن کی عظمت سمجھنی ہے تو میری نگاہ میں بہترین ذریعہ قرآن مجید کی عظمت کا، خود قرآن مجید کے بعد جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے یہ فرامین ہیں جو نہج البلاغہ میں جناب امام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایک خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے 40 فضائل قرآن مجید بیان کیے ہیں، جن میں سے بعض کو ہم عرض کر چکے ہیں، کبھی اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ لہذا قرآن مجید کی پہچان کے لیے بہترین ذریعہ خود جناب امیر علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر امامت کی پہلی کڑی کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے کہ امام نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھال کے کیسے دکھلایا، تو یہ بھی نہج البلاغہ میں ہی نظر آئے گا۔ لہذا تعلیمات قرآن مجید سے، یا یوں کہیے کہ احکامات خداوندی کو صحیح انداز میں اپنانے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے بہترین ذریعہ قرآن مجید کے بعد نہج البلاغہ ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نہج البلاغہ پہ پھر اتنا زور کیوں ہے؟ تو میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک تفسیر کی صورت میں ہے۔ ممکن ہے ایک چیز ہمیں قرآن مجید کے احکام میں سے، جو ایک قانون کی کتاب ہے اور ایک اصول کی کتاب ہے، اس کی تشریح اور تفسیر نہج البلاغہ میں ملے گی۔ مثلا حکومت کی بحثیں جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حکومت کر کے گزاری کہ حکومت انسان کے ہاتھ میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت اس کو دنیا و ما فیہا بھلا دے، بلکہ حکومت پہ رہ کے بھی جناب امیر علیہ السلام نے اپنا انداز زندگی ویسے کا ویسے رکھا۔ اور خط نمبر 45 میں جو جناب عثمان ابن حنیف کے ساتھ باتیں کی ہیں کہ الا ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ، آپ کا امام اس حکومت کے دور میں بھی یا 2 چادروں پہ گزارا کیا ہے اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پہ گزارا کیا ہے۔ البتہ یہ بحث جو ہے وہ ایک دلچسپ جملہ اس میں ہو سکتا ہے، علماء کرام اس پہ، اگر میں یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں سامعین و ناظرین کی خدمت میں،
کہ ایسے جملات لے کے اگر سامعین و ناظرین ہدایت ٹی وی کے ساتھ مربوط رہنے والے مومنین اکرام سے یہ میری گزارش ہے کہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے کہ آپ حضرات علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے اور اسی پلیٹ فارم سے یہ گزارش ہے کہ ایسے جملات کبھی لے کے علماء کرام کی خدمت میں بھی چلا جایا کیجئے کہ مثلا یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم دو چار آدمیوں کو لے کے جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ ذرا ہمیں اس کی تفسیر و تشریح بتلائیں، اور یہ بہترین ایک ذریعہ ہوگا علماء کرام کے ساتھ رابطے کا بھی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بہت سارا جانتے ہیں، تو ظاہر ہے جن افراد نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں علم کے لیے، تو ان کے ساتھ ڈسکس کرنے میں اگر آپ بہت کچھ جانتے ہیں تو کم از کم وہ جو آپ جانتے ہیں، وہ جو آپ کے ساتھ دوسرے افراد ہوں، وہ بھی آپ ہی کے ذریعے سے اس کو جان لیں گے۔ لہٰذا کوشش کیجئے جس علاقے میں جس منطقے میں آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں، آپ علم اور علم دوستی کا اظہار اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان علماء کرام کے پاس جائیے، ان علماء کرام سے درخواست کیجئے، ان علماء کرام کے ساتھ ہفتہ وار دروس رکھیے اور ان علماء کرام کی محنتوں سے استفادہ کیجئے۔ پھر آپس میں بیٹھ کے جوانوں کو، بزرگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس پہ ڈسکس کریں کہ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے، اور ساتھ یہ راہیں بھی سوچیں کہ ہم ان پیغامات کو دوسرے افراد تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک جملہ جو ذہن میں آ گیا وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہاں اس انداز سے اظہار فرمایا خط نمبر 45 میں۔ پہلے تو خط نمبر اگر ہم تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے، تربیت کے حوالے سے اگر اس خط کو ہی آپ لے لیں تو امام کی حکومت ہے اور امام نے سب سے سخت خط لکھا ہے جناب عثمان ابن حنیف کو۔ اب اس خط کی وجہ کیا تھی کہ امام علیہ السلام امام علیہ السلام کے یہ گورنر، کوفہ میں رہنے والے یہ گورنر کسی ایسی دعوت میں چلے گئے جس دعوت میں رنگ برنگے کھانے تھے۔ بہرحال وہ امام کا ایک لفظ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم، آپ کی دنیا میں سے، یہ آپ کی دنیا یعنی جناب امیر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کس کی ہے اس کو دیکھنا ہے، آپ اس دنیا میں بھول نہ جائیں اور اس دنیا میں بھٹک نہ جائیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جملات ایک جملہ لے کے انسان قرآن مجید کی تفسیر میں جا سکتا ہے، اور حقیقت میں نہج البلاغہ جو ہے وہ تفسیر قرآن کا کام دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ کہا مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی۔ علماء کرام کے حالات زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک شخصیت ہے جن کی ایک کتاب تفسیر المیزان جو عربی میں 20 جلدوں میں موجود ہے، فارسی ترجمہ بھی اس کا موجود ہے اور انگلش میں بھی اس کی تقریباً 11 جلدیں میں نے دیکھی ہیں، ترجمہ ہو چکا ہے اور باقی جلدوں کی کوشش کی جا رہی ہے، بعض حضرات اس ترجمے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اردو میں بھی اس کا کام شروع ہو گیا ہے اس تفسیر المیزان کے ترجمے کا۔ بہرحال ایک بہترین تفسیر ہے اس زمانے کی تفسیروں میں سے۔ تو اس کے مفسر ہیں جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی، اور علامہ محمد حسین طباطبائی کے پاس ان کے ایک شخص آتے ہیں اور وہ ناقل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ پہ جو گفتگو ہی علامہ طباطبائی سے، تو علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ نہج البلاغہ کے جملات کو اگر تقسیم کیا جائے تو اس میں 11,600 حکمت بھری باتیں موجود ہیں۔ یعنی میرے اندازے سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم قرآن مجید کی تقسیم اس انداز سے ہے کہ مثلا 6,000 اور کچھ 100 آیات ہیں، 200 اور کچھ آیات ہے قرآن مجید کی، اگر ہم ہر ایک آیت کو ایک حکمت بھری بات کہیں تو کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایک آیت میں کئی حکمتیں بھی موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید میں 6,000 حکمتیں موجود ہیں تو سرسری طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اتنی آیات موجود ہیں۔ تو اگر ہر ایک آیت کے اندر جو کئی حکمتیں موجود ہیں ان کو، یہی میں نے جیسے آیت تلاوت کی ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اس ایک آیت میں کئی آپ کو حکمتیں، مثلا اگر سرسری طور پر آپ لیں تو کم از کم اس میں 5 حکمت بھری باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ خود ہوا کہ ذات توحید نے اپنا تعارف کس انداز میں کرایا ہے۔
بہرحال اس آیت کے ضمن میں کئی حکمتیں ہیں، تو 6000 آیات کو اگر لیں تو آپ کو ہزاروں کے حساب سے حکمت بھری باتیں میسر ہو سکتی ہیں۔ اسی انداز میں علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اس حکمت بھری کتاب میں اس جملے پہ اگر آپ غور فرمائیے، قرآن مجید کتاب علم ہے، کتاب حکمت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو علم کی باتیں لینی ہیں تو بھی آپ محتاج ہیں جناب امیر المؤمنین کے، اور جناب امیر المؤمنین کے ذریعے سے ہی آپ جناب پیغمبر اکرم کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اور پیغمبر اکرم کی ذات کے ذریعے سے علم کی گہرائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ جو بہت کم جناب پیغمبر اکرم کا یہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دوسرے جب حکمت کی بات آئی ہے تو جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب آیت کی تفسیر آپ اس انداز سے لیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر اکرم آتے ہیں اور اللہ کی ذات نے ان کو مبعوث فرمایا ہے اور ان کو بھیجا ہے کس کے لیے؟ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم کے لیے۔ تو اب علم اور حکمت کی تمنا اگر کسی کو ہے تو اس کو پہلے دروازہ جناب امیر المؤمنین کھٹکھٹانا پڑے گا، تب اس کو وہ دار الحکمہ اور مدینۃ العلم میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ بہرحال یہ جناب امیر علیہ السلام سے علم کا ایک خزانہ لینے کے لیے اس دروازے پہ دستک جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو اب جب قرآن مجید میں ایک آیت میں آپ کو کئی حکمتیں اور کئی علم کی باتیں ملتی ہیں، تو علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں 11600 کے قریب حکمت بھری باتیں موجود ہیں۔ یعنی میرے نگاہ میں انہوں نے گویا ان جملات کو تقسیم کیا ہے کہ تقریباً اتنے جملات اگر نہج البلاغہ میں ہیں تو ہر ایک جملے میں ایک حکمت موجود ہے، 11600۔ اب بات وہی ہے جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں کئی حکمتیں مل سکتی ہیں، تو نہج البلاغہ بھی اسی انداز سے ایک جملے میں کئی حکمت بھری باتیں موجود ہیں۔ تو 11600 حکمت بھری باتیں ہم اگر اپنے آپ کو جناب امیر المؤمنین کا چاہنے والا سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان حکمتوں کو، ان موتیوں کو اور ان خزانوں کو سخی بن کے اور جناب امیر علیہ السلام کے غلام بن کے ان کو مختلف انداز سے مختلف افراد تک پہنچائیں اور تقسیم کریں۔ اس لیے مختلف افراد تک یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی مرض ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ جیسے کسی کی طبیعت ہوتی ہے اور جیسے کسی کا مرض ہوتا ہے، اسی حوالے سے اس کو دوا اور اس کا علاج بتلایا جاتا ہے۔ ممکن ہے ایک شخص پہ ایک نسخہ اثر کرے اور دوسرے شخص پہ دوسرا نسخہ اثر کرے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جیسے جناب پیغمبر اکرم کے بارے میں خود جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ طبیب دوار مع طب، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک طبیب ہیں اور اپنی طبابت اور اپنی حکمت کی باتیں لے کے وہ لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور دوسرے پلیٹ فارم جو ہیں وہ اپنے علاقائی طور پر مہیا کر کے حکمت بھری باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور یہی ہے نہج البلاغہ کی تربیت۔ لوگ نہج البلاغہ کے ذریعے سے تاکہ توحید کی عظمت کو پہچانیں، پیغمبر اکرم کے مقام کو اور پیغمبر اکرم کی منزلت سے آشنا ہوں، اور پھر وہ اپنی زندگیاں ویسے گزار سکیں جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔ سید محمد حسین طباطبائی کی بات کے ضمن میں ایک پیارا جملہ انہوں نے اسی نشست میں کہا۔ ان کے ایک قریبی شاگرد تھے شیخ حسن معیزی، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور نہج البلاغہ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ان سے بات نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ خود نہج البلاغہ کو اگر دیکھو تو یہ ادب علوی کی ایک بہترین مثال ہے نہج البلاغہ۔
عظمت پیغمبر اکرم کے کس انداز سے قائل تھے، اور یہ بہت پیارا جملہ ہے ایک عظیم شخصیت کا۔ فرماتے ہیں نہج البلاغہ عظمت و ادب علوی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور جناب امیر علیہ السلام نے خود ان فرامین کو سامنے رکھ کے عظمت پیغمبر اکرم کس انداز میں ہمیں بتلائی ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں آپ نہج البلاغہ پورا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس امیر المومنین جو نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں اِنَّا لَعُمَرَاءُ الْكَلَام، ہم کلام کے امیر ہیں۔ اب یہ کلام کے امیر کا کلام یہ جو موجود ہے ہمارے پاس، یہ کب بیان ہوا ہے؟ پیغمبر اکرم کی زمانے میں، پیغمبر اکرم کی موجودگی میں آپ کو جناب امیر علیہ السلام سے بہت ہی کم چیزیں ملیں گی۔ جس دور میں پیغمبر اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آخر زبان تو وہی تھی، جناب امیر المومنین کی زبان مبارک وہی تھی، لیکن ادب پیغمبر کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جناب امیر علیہ السلام سے منقول آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی۔ اس لیے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زمانے میں جناب امیر علیہ السلام نے گویا سننے پہ اکتفا کیا اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور پھر جب وہی زبان بعد از پیغمبر کھلتی ہے تو یہ علم کا ایک خزانہ بن کے کھلتی ہے۔ لہذا ادب علوی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے، صاحبان علم کے سامنے گفتگو کرنے کے بجائے آپ ان کی گفتگو کو سنیں۔ یہ ہے خود نہج البلاغہ کی ایک تہذیب اور نہج البلاغہ کا ایک ادب، جس میں ہم نہج البلاغہ میں تربیت کے حوالے سے اگر آج کے سیشن میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ادب علوی کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگان کی موجودگی میں بولا نہیں جاتا بلکہ ان کی گفتگو سنی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاں علامہ محمد حسین طباطبائی کا ایک جملہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فلسفے کا کوئی ایک نیا اصول سمجھ آ جائے تو وہ ہر کسی کے پاس جا کے یہ نہیں ہے کہ اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے اور اپنا علمی کمال بتلانے کے لیے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ بتلاتا رہے میرا نظریہ یہ ہے اور میں نے یہ اخذ کیا ہے، نہیں۔ فرماتے ہیں جو حقیقی طور پر روحانی فلسفی ہوتے ہیں ان کو جب نیا نظریہ مل جاتا ہے تو اس کو کسی بزرگ کے سامنے، طلبہ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز تاکہ طلبہ اس سے استفادہ کریں اور اس میں آگے بڑھ سکیں، لیکن بزرگوں کے سامنے یہ اظہار کرنا کہ ہم نے یہ اخذ کیا ہے اور ہم نے اس میں سے یہ پایا ہے اور یہ ہماری تحقیق ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ادب علوی کے خلاف ہے۔ اس لیے فلاسفہ کو یا دوسرے علوم میں اپنے اپنے نظریات رکھنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس ادب کا خیال کریں، یعنی اس کو یوں کہا جائے کہ تکبر علمی، بہت سارے افراد میں جو ہیں وہ تکبر علمی ہوتا ہے کہ ہم نے اس نسخے کو، ہم نے اس پوائنٹ کو اخذ کیا ہے اور پھر اپنا علمی تکبر جو ہے وہ ہر جگہ پہ بیان ہوتا ہے۔ طلبہ کے سامنے یہ مقصد نہیں ہے کہ بیان نہ کریں، اس لیے کہ ورنہ علم کو چھپانے کی بات ہوتی ہے۔ اب نہج البلاغہ سے ہمیں تربیت حاصل کرنی ہے۔ نہج البلاغہ اگر آپ غور کریں تو کبھی اس انداز سے سوچیں کہ نہج البلاغہ کس علم کی کتاب ہے۔ ہم اگر اسی فلسفی بزرگ باتوں کو سامنے رکھیں تو وہ گویا اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک فلسفے کی کتاب ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسفے کے بہترین اصول پہلے خطبے میں موجود ہیں۔ تو علامہ محمد حسین طباطبائی جو مینلی ایک فلسفی ہیں، ان کی نگاہ میں پہلا خطبہ جو ہے وہ فلسفے کی ابحاث سے بھرا پڑا ہے۔ اب اگر مواعظ والے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ، اور جس علم کا بھی آپ نام لیں اس علم والے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی کتاب ہے جو ہمارے علم کے ساتھ مربوط ہے۔ بہرحال ہمارا چونکہ موضوع ہے تربیت در نہج البلاغہ، تو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ ایک تربیت انسانی کی کتاب ہے، ایک موعظے کی کتاب ہے۔ اس میں انسان کو انسانی کمالات کے حصول کی راہیں بتلائی گئی ہیں، اور انسانی کمالات میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان رکاوٹوں کا پتہ بتلایا گیا ہے اور ان رکاوٹوں سے ٹکرانے کی راہیں سمجھائی گئی ہیں۔ لہذا انسان اگر چاہے کہ اپنی انسانیت کی تربیت کرے تو اس کے لیے بہترین کتاب نہج البلاغہ ہے۔
میں آج کی اس سیشن میں جس چیز کو آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ادب علوی کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ جناب امیر علیہ السلام نے جہاں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 میں خطبۃ الحمام خطبۃ المتقین میں متقی کی 110 صفات بیان فرمائی ہیں، وہاں اگر آپ غور کریں تو پہلی صفت جو جناب امیر علیہ السلام نے کسی متقی کی بیان فرمائی ہے وہ خود زبان پہ کنٹرول ہے اور زبان کے متعلق ہے۔ اب اس سیشن میں ہم اس سے زیادہ آیات الہیہ کو لے کے اور نہج البلاغہ کے پورے حصے کو لے کے ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، بس چند موارد جو ہیں وہ نہج البلاغہ سے لے کے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس زبان کو کتنی اہمیت دی ہے۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبۃ المتقین میں جہاں صفات متقی بیان کرنا شروع کی ہیں اور فرمایا فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل کہ متقی جو ہیں وہ صاحبان فضیلت ہوتے ہیں۔ اب ان کی فضیلتیں گنی ہیں اور جناب امیر علیہ السلام نے متقیوں کی 110 فضیلتیں یہاں اس خطبے میں بیان کی ہیں۔ خطبہ 190 اب اس میں پہلی صفت پہلی فضیلت جو متقی کی بیان کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے وہ ہے منطقہم الصواب، ملبسہم الاقتصاد، مشیہم التواضع، غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، نزلت انفسہم منہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آنکھوں کی بھی بات کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اور کان کے واجبات بھی اور کان کے جو فرائض ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں، لیکن پہلا جملہ ہے وَمَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ۔ متقی کی پہلی فضیلت یہ ہے، متقی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کا نطق، اس کا بیان ثواب ہوتا ہے۔ سواد کے ساتھ ثواب کا مقصد جو ہے وہ کافی علماء لغت نے تفصیل اس میں بیان کی ہے۔ اگر آپ اس کو ایک جملے میں کہیں تو کسی بات کا مطابق حقیقت ہونا اس کو ثواب کہتے ہیں۔ یعنی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ منطقہم ثواب، بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کی زبان سچی ہوتی ہے۔ یہاں بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ زبان سچی ہوتی ہے، لیکن سچ کے مقابلے میں جھوٹ آتا ہے، اور جھوٹ متقی کے درجے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اگر ایک انسان کہے کہ میں متقی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ تو ایک عام فرد کے لیے بھی یہی ہے، اصول ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ منطقہم الصواب، یہاں ثواب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں لفظ خطا آتا ہے۔ جھوٹ کے مقابلے میں لفظ سچ ہے اور یا ثواب کے مقابلے میں لفظ خطا ہے، یعنی ان کی زبان، ان کی بات، ان کی گفتگو خطاؤں سے خالی ہوتی ہے، یعنی ہے کہ جھوٹی نہیں ہوتی، خطاؤں سے خالی ہوتی ہے، یعنی مطابق حقیقت و مطابق واقعیت ہوتی ہے۔ اب یہ اس جملے کو اگر ہم لے لیں کہ زبان منطقہم الصواب کیا ہے اور حقیقت کے مطابق باتیں کیسی ہوتی ہیں، یعنی اگر یوں کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ منطقہم الصواب حقیقت کے مطابق ان کی بات ہوتی ہے، یا یوں اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ واقعیت کو اور حقیقت کو وہ کبھی چھپاتے نہیں ہیں، اور اگر حقائق بیان کرنے میں ان کو مختلف پریشانیوں کا سامنا ہو تو ان پریشانیوں کو وہ قبول کر لیتے ہیں اور حقائق اور واقعات کو وہ بتلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال جو چیز مجھے عرض کرنی ہے کہ اگر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے نہج البلاغہ سے تو نہج البلاغہ نے زور دیا ہے، یہاں جیسے میں نے عرض کیا پہلی صفت اور پہلی فضیلت متقی کی جناب امیر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی زبان کا خیال رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں۔ ابھی دو تین چیزیں جو ہیں اس میں، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ جناب امیر علیہ السلام نے زبان کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے اگر میں اشارہ کر دوں تو قرآن مجید میں جس گناہ کی سزا سخت ترین انداز سے بیان ہوئی ہے وہ ہے غیبت کا گناہ۔ جہاں غیبت کی جاتی ہے اور وہاں جناب ذات توحید نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ ابھی اس انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیبت۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت حقیقت میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ غیبت کا زبان ہے۔ اس لیے بعض اوقات آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت کی جا سکتی ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جہاں کسی کی توہین مراد ہو اور اس انداز میں
لیکن سب سے زیادہ جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے اس گناہ کے لیے اور ہتھیار استعمال ہوتا ہے اس گناہ میں وہ زبان ہے۔ لہٰذا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید میں سخت ترین انداز میں جس گناہ کی سزا بیان کی گئی ہے اس گناہ کا نام غیبت ہے اور اس کا تعلق مینلی زبان سے ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس لیے انسانی تربیت اور انسان کو ان کمزوریوں سے بچانے کے لیے زبان کے متعلق بہت ساری جگہوں پہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے ہم اہل الفضائل منطقہم الصواب، یہ خطبہ نمبر 190 میں جناب امیر علیہ السلام نے۔ اب اگر آخری حصے میں آپ آئیں جناب امیر علیہ السلام کے وہ کلمات جو کلمات حکمت کہلاتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں 480 کلمات موجود ہیں۔ نئے ناظرین و سامعین، نہج البلاغہ جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کا کچھ حصہ سید رضی نے 400 ہجری میں جمع کیا ہے اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جس میں 238 خطبات ہیں اس کو خطبات کے عنوان سے بیان کیا ہے، بعض تفصیلی خطبات ہیں، بعض مختصر خطبات ہیں۔ دوسرا حصہ اس میں خطوط ہیں، اس میں 79 خطوط یا وصیتیں جناب امیر علیہ السلام کی ہیں، اور تیسرا حصہ حکمتوں کو اور مختصر اقوال اور فرامین جناب امیر علیہ السلام کی صورت میں، اس میں 480 حکمتیں ہیں۔ تو یہ کل نہج البلاغہ ہے جو سید رضی نے فرامین جناب امیر علیہ السلام کو جمع کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ جناب امیر علیہ السلام کا کلام اس انداز سے نہیں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی کتاب ہو۔ سید رضی کے زمانے میں جو باتیں سید رضی کو مہیا تھیں، جو فرامین جناب امیر علیہ السلام مہیا تھے، اس وقت مستدرک نہج البلاغہ کے عنوان سے کئی کتابیں آ چکی ہیں جو اس وقت سید رضی کے ہاتھ میں کتابیں موجود نہیں تھیں، جن تک سید رضی کی دسترس نہیں تھی۔ وہاں سے اس دور میں چونکہ آسانیاں ہو گئی ہیں، علماء نے اور فرامین جناب امیر علیہ السلام لے کے ان کو مستدرک نہج البلاغہ اور دوسرے عناوین سے بیان کیا ہے۔ لہذا یہ فقط ایک حصہ ہے جو سید رضی نے جناب امیر علیہ السلام کی باتوں کا نقل کیا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا یہ تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا جو حکمت علوی کے عنوان سے، البتہ یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ ایک اچھی کتاب ہے حکمت کے مختصر سے اقوال جناب امیر علیہ السلام سے بیان کیے ہیں، اور وہ ہے غرر الحکم۔ غرر الحکم اچھی کتاب ہے، اس میں بھی فرامین جناب امیر علیہ السلام ہے، بہت ساری چیزیں نہج البلاغہ کی اس میں موجود ہیں، لیکن اس میں یہ تفصیلی انداز سے خطبات کی صورت میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ایک جملہ اور مختصر سے جملات جو ہیں وہ وہاں غرر الحکم میں بیان ہوئے ہیں۔ پیاری کتاب ہے اور موعظے کے لیے انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کم از کم ایسی حکمت بری باتوں کا ایک دفعہ مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایک ایک جملے کو جو ہے وہ 3-4 جملے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک جملے کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ اس حکمت نمبر 40 کو دیکھیے، حکمت نمبر 40۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ، کہ عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا قلب اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی اکثر ہمارے ہاں یہ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف پہلے بولتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ حقیقت میں یہی معنی بنتا ہے لسان العاقل وراء قلبہ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان جو ہے وہ اس کے دل کے پیچھے ہے، یعنی پہلے وہ سوچتا ہے، وزن کرتا ہے اپنی بات کا، میں کیا کہنے لگا ہوں، میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کا دل زخمی تو نہیں ہوگا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دل شاید تیروں سے اور تلواروں سے اور گولیوں سے زخمی ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہیں وہ ایک بات سے بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور اکثر یہ ہمارے ہاں محاورہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیر اور تلوار کے زخم مٹ سکتے ہیں، زبان کے زخم جو ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں، اس لیے کہ تیر اور تلوار کے زخم ظاہری بدن پہ لگتے ہیں اور زبان کے زخم جو ہیں وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، لہٰذا اس کے زخم مشکل سے مٹتے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زبان کے ذریعے سے کسی کے دل زخمی نہ ہوں۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے خود اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک بہرحال اگر آپ حکمت نمبر 60 کو لیں تو زبان کا دوسرے انداز سے جناب امیر علیہ السلام نے
تعارف کرایا ہے جناب امیر علیہ السلام، البتہ اس کا عنوان دیا گیا ضرورت و تربیت اللسان، زبان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی جب ہم چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ سے تربیت حاصل کریں تو ہم سب سے پہلے اپنی زبان کی تربیت کریں کہ ہماری زبان جو ہے وہ کسی کے دکھ اور کسی کی مشکلات کا سبب نہ بنے۔ بہرحال یہاں جناب امیر علیہ السلام نے زبان کا تعارف ایک درندے سے کرایا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللسان سبع ان خلع عنہ اکرا، زبان جو ہے وہ ایک درندہ ہے، اگر اس کو خالی چھوڑ دیا جائے تو یہ انسانوں کو چیر پھاڑ ڈالے گی۔ لہٰذا یہاں خطرات زبان اور کتنا خطرناک درندہ ہے۔ اب یہ کلام علوی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم اسی کو سوچیں کہ جس شے کو جناب امیر علیہ السلام ایک درندہ کہہ رہے ہیں اس کی ہم نے حفاظت کتنی کرنی ہے، اور اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کو چیر پھاڑ ڈالے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ علی جیسی ذات فرماتی ہے کہ یہ درندہ ہے، آپ اس کی حفاظت کریں، تو آیا ہم اس کی حفاظت کے در پہ ہیں یا نہیں؟ ایک حکمت 289 جناب امیر علیہ السلام نے یہاں کافی تفصیل بتلائی ہے۔ ایک خصائص الانسان الکامل، ایک انسان کامل کی خصوصیات حکمت 289 میں جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کامل کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ اس میں پہلا ایسا ہم کبھی عرض کر چکے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کان لی فی ما مضی اخ فی اللہ، کہ میرے ایک بھائی تھے جن کا اور میرا رشتہ فی اللہ تھا، یعنی اللہ کی راہ میں ان کا رشتہ تھا، اور پھر اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں جناب ابو ذر مراد ہیں، بعض نے کہا ہے جناب سلمان مراد ہیں، اور بعض نے کہا یہاں خود جناب پیغمبر اکرم کی ذات مراد ہے، اور صفات جو بیان ہوئی ہیں وہ صفات نبوی بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک انسان کامل کی تعریف کی گئی ہے یہاں، اور پیغمبر اکرم کی ذات سے زیادہ انسان کامل کوئی اور نہیں ہے، لہذا اس ذات کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی تربیت شدہ جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت شدہ افراد کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے، یہ ان کی بھی صفات پھر ہو سکتی ہیں۔ کان لی فی ما مضی اخ فی اللہ، میرا ایک بھائی تھا اور جس کا اور میرا رشتہ فی اللہ تھا، اخن فی اللہ۔ اب یہ خود رشتہ جو ہے وہ بھائیوں کا اس زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ فی اللہ رشتہ بھی ہونا چاہیے، یعنی ہماری رشتہ داری کا اور بھائی چارے کا ایک پہلو یہ ہونا چاہیے، ہم اپنے فقط خونی رشتوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، علی کے خونی رشتے اپنی جگہ پہ، اور نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام نے اپنے ان خونی رشتوں کو کم نقل کیا ہے، اور اپنے یہ روحانی اور اپنے یہ عقیدتی اور اپنے یہ تربیت شدہ افراد کو اخ کہہ کے اس رشتے کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ اور بار بار جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا اور میرے بھائی کی یہ تعریف تھی۔ مثلا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتی تھیں، اور وہ اب یہ ہے کہ یہ اس پہلو کو بھی لیجئے کہ پھر اگر بھائی چارہ ہے اور حقیقی بھائی ہیں، رشتے کے بھائی ہیں، خونی بھائی ہیں، تو ان میں بھی اس رشتہ روحانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اخن فی اللہ کا رشتہ بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام زبان کی بات جب کرتے ہیں تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ وَقَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمْ، اس بھائی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سننے پہ زیادہ توجہ کرتا تھا اور زیادہ حریص ہوتا تھا بات سننے کا، اس سے کہ وہ زیادہ بولے، یعنی بولنے سے زیادہ ان کا سننے کا زیادہ رجحان تھا، اور وہ اکثر جو ہیں وہ خاموش رہتے تھے۔ اب یہاں خود ایک زبان کی تربیت کا یہ پہلو جناب امیر علیہ السلام نے اس جملے میں فرما دیا ہے کہ زبان کو زیادہ استعمال کرنے کے بجائے آپ کان کو زیادہ استعمال کریں۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ آپ اس کو خاموش رکھیں، اور پھر کہیں اور جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا زیادہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کبھی اس پلیٹ فارم سے یہ ایک جملہ کہا تھا اور نسبت تھی جناب امیر علیہ السلام سے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
انسان کو 3 چیزوں میں خیال کرنا چاہیے، تھوڑا بولنا چاہیے، تھوڑا کھانا چاہیے، تھوڑا سونا چاہیے۔ ابھی مجھے اس ضمن میں ایک حدیث نبوی میں ملی ہے کہ پیغمبر اکرم کا بھی یہی فرمان ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا بولنا چاہیے، تھوڑا کھانا چاہیے اور تھوڑا سونا چاہیے۔ یہ چیزیں انسانی تربیت کے لیے ایک بہترین اصول ہیں۔ بہرحال یہاں جناب امیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وَقَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ، کہ بولنے سے زیادہ وہ سننے کا حریص ہوتا ہے۔ اب ہم نے اگر اپنا امتحان لینا ہو تو ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اس نگاہ سے کہ آیا ہم بولتے زیادہ ہیں یا ہم سنتے زیادہ ہیں۔ بہرحال اس میں بعض خصوصیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن پہ انسان تھوڑی سی غور کرے تو اپنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ میں کس زمرے میں ہوں اور میری کیا پوزیشن ہے۔ بہرحال اس میں 2-3 مختلف انداز سے جناب امیل علیہ السلام نے خاموش رہنے کی اہمیت بیان کی ہے حکمت 289 میں۔ اور آخری حکمت کا جملہ جو ہم زبان سے متعلق جناب امیل علیہ السلام کا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نمبر 381، اور اس میں جناب امیل علیہ السلام نے زبان کی اپنے انداز سے ایک نئے طریقے سے اہمیت بتلائی ہے، اور امام فرماتے ہیں الکلام فی وساک ما لم یتکلم بہ، بات آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہے جب تک آپ زبان استعمال کر کے اس کو باہر نہیں نکال دیں گے۔ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَسَاكِ، اب آپ نے بات کر دی ہے تو اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب آپ بات کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اب جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوگی۔ اور جو بہترین بات یہاں ہمارے درس کے لیے فَحْزُن لِسَانَكَ كَمَا تَحْزُن ذَهْبَكَ وَوَرَكِكَ، جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَخْزُن لِسَانَكَ، اپنی زبان کی حفاظت کرو جیسے آپ سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سونے اور چاندی کی حفاظت کو دیکھیے اور زبان کی حفاظت کو دیکھیے۔ جناب امیل علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اس کی حفاظت اسی انداز سے کیجیے۔ فَرُبَّ كَلِمَةٍ صَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً، یہ بات بھی قابل بحث ہے۔ جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جملہ آپ سے نعمات چھین بھی سکتا ہے اور آپ کو مصائب اور مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی اگر پہلے جملات میں جو جناب امیل علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ایک کلمہ ہمارے لیے مصائب کا پہاڑ بھی گرا سکتا ہے اور بہترین نعمات ہم سے چھن بھی سکتی ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ ہاں جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت 381 میں کہ فَرُبَّ كَلِمَةٍ صَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً، لہذا دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا دن 25 محرم کے عنوان سے ایک اور علی کے ساتھ منسوب دن ہے، اور وہ ہیں علی ثانی، آل محمد کے دوسرے علی۔ 14 معصوم ہستیوں میں 4 علی ہیں۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، دوسرے علی ہیں جناب علی ابن الحسین امام چہاروں، اور تیسرے علی ہیں جناب امام علی الرضا علیہ السلام، اور چوتھے امام ہیں اس علی ہیں اس معصوم کڑی میں جناب امام علی النکی علیہ السلام، یعنی 10ویں امام۔ تو پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام اور 10ویں امام، یہ 4 علی ہیں، لیکن ہر علی کی اپنی اپنی عظمت ہے، اور میں 25 محرم کے حوالے سے اس امام مظلوم کی عظمت اگر 2 جملوں میں عرض کروں کہ 25 محرم جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے جناب سید کا سید سجاد، امام سجاد۔ محرم کے حوالے سے تربیت انسانی کے لیے کربلا میں شہید کربلا نے ایک 8 دن کا مدرسہ قیام کیا تھا، اور یہ اسی مدرسے کی شعائیں ہیں جو شعائیں ہمیں آج تک یزیدیت کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ دے رہی ہیں۔ اور کربلا میں 2 محرم سے 10 محرم تک اس کربلا کے مدرس اعلیٰ کا نام تھا شہید کربلا امام حسین علیہ السلام، اور پھر کربلا کے روز عاشور سے لے کے 95 ہجری تک یہ 35 سال کربلا کے ان مصائب کے انداز سے اس مدرسے کی تشہیر و تفسیر جو بیان کرتے رہے ہیں وہ ہیں جناب سید سجاد۔
اور 95 ہجری تک پہلا کام جو جناب سید سجاد نے کیا ہے وہ گریہ اور آہ و بکا کے ذریعے سے جناب سید سجاد نے دشمنوں کے دل بھی نرم کیے ہیں، اور ایک جملے کو استعمال کیا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں جب جناب سید الشہداء کا مدرسہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور مدرس اعلیٰ کا یہ عہدہ چینج ہوتا ہے، امامت جناب سید سجاد کو ملتی ہے، تو امام علیہ السلام کے ہمراہ وہ شریکت الحسین بی بی، شریکت سید سجاد بھی رہیں، اور چند سال جناب امام کے ساتھ رہ کے یہ بتلایا ہے کہ اس مدرسے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جہاں امامت کا حصہ ہے وہاں یہ ہستیاں، یہ خواتین بھی اس کا ساتھ دے سکتی ہیں، اور امام کا ساتھ جناب زینب کبریٰ نے اس انداز میں دیا کہ جناب سید الشہداء کی تعلیمات کو عام کیا۔ اور ان تعلیمات میں یہ ایک چیز مد نظر رہنی چاہیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے ذہن میں بالخصوص، کہ ان میں جو مشکل سید سجاد کو ہوئی ہے اس مشکل کو جناب سید سجاد ایک جملے میں بارہا عرض فرماتے رہے، اور وہ جملہ تھا الشام الشام الشام، یعنی الشام کا جملہ یہ بتلاتا ہے کہ میری بہنوں کو، میری پھوپھیوں کو، میری بیٹیوں کو کتنی تکلیف ہوئی، لیکن اس تکلیف کے باوجود وہ مشن جو جناب سید الشہداء نے کربلا کے اس 8 دن کے مدرسے میں قائم کیا تھا، جناب زینب کبریٰ نے اور جناب سید سجاد نے وہ مشکلات برداشت کی، اور وہاں یہ بیویاں چلی گئیں جہاں اس خاندان کی رسم نہیں تھی۔ سید سجاد سے جو کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دکھ کہاں، تو اس نے جناب سید سجاد نے جواب دیا شام، تو اس نے سوال کیا تھا کہ علی اکبر سے اور جناب عباس کی شہادت سے بھی زیادہ، تو وہ فرماتے ہیں امام خلاصہ یہ امام فرماتے ہیں وہ ہماری رسم شہادت تھی جو ہمارے مرد شہید ہوتے رہے، لیکن یہ خلاف رسم تھی، یعنی ایسا خاندان کسی کا نہیں ہوا۔ اس لیے ایک انگریز خاتون نے کتاب لکھی ہے 3 شہید، اور وہ لکھتی ہے کہ ایک شہید ہیں سقراط، ایک ہیں جناب عیسیٰ، اور ایک ہیں حسین ابن علی، لیکن وہ خود کہتی ہے کہ ہاں جو تیسرا شہید ہے اس نے اپنے مقصد کے لیے نہ فقط اپنی جان دی بلکہ اپنا خاندان بھی لٹا دیا۔ سید سجاد اس دکھ کو ساری زندگی روتے رہے، اور کبھی بابا کو یاد کرتے ہیں، کبھی پھوپھیوں کے اس ردا کو یاد کرتے ہیں، لیکن نہ پھر صحیفہ سجادیہ کی صورت میں دعاؤں کے انداز میں خدا کا تعارف بھی کراتے رہے، اور تعارف کرا کے بتلایا کہ ہاں ہمارا مشن تھا انسان جو رب سے دور جا رہا ہے اس کو رب کے قریب لے آنا، اور میں سید سجاد اس کے لیے دعا کو ذریعہ بنا رہا ہوں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے ان تعلیمات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دکھی دلوں کو انہی ائمہ معصومین علیہ السلام کے دکھوں کا صدقہ ہر غم اور ہر دکھ سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔